بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا کیسا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کے بھر آنے اور مطالب کے حاصل ہونے کے لیے اپنے نیک اعمال یا اللہ کے نیک محبوب ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنایا جائے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نسبت زیادہ قرب حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا پوری فرماتا ہے اور ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ وسیلہ کا حکم آپ کو بتاتے ہیں اور وسیلہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے وسیلے سے متعلق ایک واقعہ آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص ایک سفر پر نکلے۔ دوران سفر رات ہو گئی اور بارش بھی ہونے لگی، تو ایک غار میں رات گزارنے کے لیے وہ حضرات داخل ہوئے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک بڑا سا پتھر لڑھک کر نیچے آیا اور غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس آزمائش سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ مشورہ سے یہی طے ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ چنانچہ وہ اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کرنے لگے۔ پہلے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا۔ ان سے پہلے میں اہل و عیال اور غلام و خادم کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے جانوروں کے چارہ کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ نکالا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ گہری نیند میں ہیں۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ان سے پہلے اپنے اہل و عیال اور غلاموں کو پلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جب وہ خود بیدار ہوئے تو میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا، تو جس کا واسطہ ہمیں اس مصیبت سے نجات فرما۔ دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، حتیٰ کہ وہ محبت اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی اور انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ اپنے آپ سے نہ روکے۔ وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں تنہائی میں اسے لے گیا، وہ ہر طرح سے میرے قابو میں آ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ میری مکمل دسترس میں تھی۔ اسی دوران اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرے خوف میرے اوپر طاری کر دیا۔ میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی اور میں نفسانی خواہشات کو پورا بھی کر سکتا تھا، لیکن تیرے خوف سے میں نے گناہ چھوڑ دیا۔ میں نے سونے کے وہ دینار بھی اس کو دے دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن باہر نکلنے کا راستہ اب بھی بدستور ناکافی تھا۔ تیسرے شخص نے دعا مانگتے ہوئے کہا، یا اللہ، تجھے میری حقیقت حال اچھی طرح معلوم ہے۔ میں نے اپنے کام کے لیے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کی اجرت میں نے ادا کر دی، صرف ایک مزدور ناراض ہو کر اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے غلہ خریدا، اسے بویا، پھر اسے بتدریج بکری، گائے اور غلام وغیرہ خریدے، حتیٰ کہ بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب تیری اجرت کا ثمر ہے۔
ان سب کے تم مالک ہو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ سارے کا سارا مال لے کر چل دیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ وہ چٹان بالکل ہٹ گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور تینوں باہر نکل آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ ہم تیرے پاس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے، تو ہمیں سیراب کرتا تھا، اب ہم لوگ اپنے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ہمیں سیراب فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگ سیراب کیے جاتے یعنی بارش ہو جاتی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اللہ سے میرے لیے عافیت اور تندرستی کی دعا مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو آخرت کے لیے دعا مانگو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور چاہو تو ابھی دعا کر دو۔ اس نے عرض کیا دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعتیں پڑھ کر یہ دعا مانگو، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، اے محمد میں نے آپ کے وسیلہ سے اپنے پروردگار کی طرف توجہ کی اپنی اس حاجت کے سلسلہ میں تاکہ یہ حاجت پوری ہو جائے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش میرے لیے قبول فرما لیجیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعا بغیر وسیلے کے بھی قبول ہوتی ہے، لیکن نیک اعمال اور نیک اشخاص بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے جلد قبول ہوتی ہے۔ وسیلہ نہ تو فرض اور واجب ہے کہ اس کے بغیر دعا مانگنا درست نہ ہو، اور نہ ہی وسیلہ شرک اور بدعت ہے کہ اس کے ساتھ دعا مانگنے والا مشرک اور بدعتی ٹھہرے، بلکہ یہ مستحب چیز ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کریم جلد اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ میری ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔